قوموں پر عذاب یہی آیا تھا. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک. شعیب پیغمبر جب سمجھانے کے لیے آئے تو کہتے تھے جا شعیب تو اپنا کام کر, اپنی نمازیں پڑھ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا آپ نے میرے عزیزوں اینکر کو جواب دیتے اس نوجوان کو, یونیورسٹی کا تھا, کالج کا تھا, کیا آپ نے اس نوجوان کو نہیں سنا؟ اس نے کہا یا یہ کیا وجہ ہے, لڑکا لڑکے سے شادی, لڑکی لڑکے سے شادی, یہ فرینڈ شپ کر رہے ہیں, آپس میں ملاپ کر رہے ہیں. کہنے لگا کوئی بات نہیں. اینکر کہنے لگا خدا کا عذاب نہیں آئے گا. کہتا پہلے آتا رہتا ہے, آئے گا دیکھا جائے گا, قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. یہ چوری, یہ سینہ زوری. اللہ نے فرمایا میں تو میرے بندو تمہارے بارے میں یہ سوچ رکھتا تھا, میں تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا, اور چلو گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں گے. تم تو 1 سال کے بعد بھی چونکہ تم وہی کے وہی کھڑے ہو, پھر دیکھو میرا عذاب آئے گا, میں دوبارہ تمہاری معیشت کا بیڑا غرق کروں گا, تمہاری تجارتی مراکز کا بیڑا غرق کروں گا. جن مارکیٹوں کے اندر ریل پھیل ہوا کرتی تھی, شور و غوغا ہوا کرتا تھا, ویران کر دوں گا, تمہاری معیشت کا زور تمہارے پہ ڈالوں گا. اللہ اکبر. بھائی کو بھائی سے مرواؤں گا. او لوگوں توبہ نہیں کرو گے, اولاد نہ فرمان بنے گی, کاروبار میں تمہارے برکت نہیں آئے گی. اب ہم بھی سمجھتے یہ امریکہ نے کر دیا, ہم سمجھتے یہ سارا روس نے کر دیا. اللہ اکبر. ان کو تو اپنے گھر بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے. او لوگوں اجتماعی گناہ ہوا, روڈوں پر آ کر گناہ ہوا, جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے, اجتماعی طور پہ سجدے میں جا کے یوں نہیں کہیں گے معاف کر دے, عرش والے کو رحم نہیں آئے گا. اللہ اکبر. خدا کی قسم دیکھو کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں روزانہ میرے عزیزوں. دن بعد میں چڑھتا ہے, میت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. کسی گھر سے ماں کا جنازہ, کسی گھر سے باپ کا جنازہ جا رہا ہے. میری بہن بیٹیوں, اللہ اکبر, دیکھو تو صحیح, تھوڑا غور فکر تو کرو. کیا ہم نے بیوٹی پارلر کے اندر سجنا ہے؟ کیا آپ نے اپنا گھر ہی بنانا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کو پردوں کی چمک سے, کیا آپ نے اپنے گھر کو ماربل اور روشن اور پتھروں کی چمک سے روشن کرنا ہے؟ اور نہیں میری ماں, میری بہن, کردار میں, گفتار میں ایسی بن جا کہ تیری گود قرآن کا پگھوڑا بن جائے. اس گود کے اندر کوئی آنکھ کھول لے تو عبد القادر جیلانی بن جائے, اگر بیٹی ہو تو رابعہ بصریہ بن جائے. اللہ اکبر. تیرا ذکر زمین پر نہ ہو, آسمان کی مخلوق کی زبان پہ تیرا ذکر ہونے لگ جائے. اپنی زندگی میری بچیوں ایسی گزارو. رمضان المبارک کا اللہ جل شانہ نے یہ مہینہ عطا فرما دیا. ایسی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کر کر اعتکاف, 10 دن اعتکاف کے, افطاری سحری کے دسترخوان پر بوجھ سمجھ کے نہیں, اللہ اکبر, اللہ کی عبادت سمجھ کر, اللہ اکبر, اللہ کی مخلوق کی خدمت سمجھ کر, سحری پکا جنت کے وعدے, افطاری پکا جنت کے وعدے. اللہ اکبر. اپنے گھر کو جنت بنا قرآن کی تلاوت سے, رمضان المبارک کی برکت سے. اور آخری باتوں میں ایک بات عرض کروں گا کہ جامع کنز القرآن ہے. اللہ اکبر. میں تو سوچا کرتا ہوں, یقین جانو پیسہ ہر کوئی کو دے دیتا ہے, اللہ پیسہ ہر ایک کو دے دیتا ہے, اور لوگوں دنیا کی عزت کے تاج ہر ایک کو پہنا دیتا ہے, لیکن آخرت کمانے کی, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ جل شانہ, دین کے کام کرنے کی توفیق نصیبوں والوں کو عطا فرماتا ہے. پتہ نہیں کس کے ابا کے ہاتھ اٹھے, پتہ نہیں کس کی ابا کے ہاتھ اٹھے, پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں کو قبول فرمایا, ان کی زبانوں کو قبول فرمایا. اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں نوکری عطا فرما دی. آج میرے عزیزوں یقین جانو سب سے کامیاب, سب سے عزت والے لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت گار ہیں, سب سے عزت والے لوگ ہیں جو قرآن کو آباد کرنے والے ہیں. کہ تمہارے علاقے کے اندر یہ مدرسہ ہے, اللہ کا احسان مانو. پہلے پڑھنے کے لیے کوسوں دور جانا پڑتا تھا, 6 مہینے کے لیے 6 مہینے کی مسافت کر کے قرآن کو سینے سے لگانا پڑتا تھا. اب تو گلی گلی کے اندر قرآن کے ادارے موجود ہیں. سبزی کی دکان نظر نہیں آئے گی, مرد عورتوں کے لیے, بچے بچیوں کے لیے دینی مدرسہ نظر آئے گا. لیکن کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے, ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد تو جاتے ہیں, لیکن قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے اپنے محلے کے مدرسے میں نہیں آتے. یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. یا اللہ سے اولاد مانگتی ہو, یا اللہ سے گھر کی خوش اخلاقی مانگتی ہو, یا پروردگار عالم سے
مکان عزت مانگتی ہو وہ اللہ جل شانہ سے ایسی اولاد بھی مانگ لو، بیٹی ہو تو عالمہ بنا دے، بیٹا ہو تو قرآن کا حافظ بنا دے، داعی بنا دے، متقی بنا دے۔ ایک تو یہ تمہارا مولانا عبدالحمید صاحب بٹو رحمت اللہ علیہ یہ قرآن کا گلشن لگا کر ہمارے اور آپ پر احسان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، یقین جانو کہ ایسا کام کر کے چلے گئے، قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ ہے، فیض ال کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا، مولوی صاحب نے پوچھا میاں کیا بات ہے، کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہنے لگے بچے کے کمرے میں اے سی نہیں تھا، میں اے سی لگوا کے آیا۔ وہ کہنے لگے شاید مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، کہاں اسی کے کمرے میں اے سی لگا کے آیا؟ میرے ہر کمرے میں اے سی ہے، ملازموں کے کمرے میں اے سی ہے، دوستوں کی جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں بھی میرے ایئر کنڈیشن لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کے کمرے میں نہیں، کہا وہ تو فوت ہو گیا، اس کے کمرے میں اے سی کیوں لگایا؟ کہنے لگا میرے کمرے میں نہیں لگایا، میں مسجد میں اے سی لگوا کے آیا، اے سی وہاں چلے گا، ہوا میرے بچے کی قبر کے اندر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں راولپنڈی کے علاقے میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا، کیا پتا وہ ماں اس وقت بھی سن رہی ہو، بہت شوق سے میرے پروگرام بیانات کو سنتی ہے، کہ جن کے گھر میں میں رات ٹھہرا، بارش تھی، رات میں نے وہاں گزاری، کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کل پتہ لگا آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے گے۔ اس عورت کا شوہر سعودیہ میں بالکل شرعی پردہ کر کے میرے سامنے بیٹھی، کہنے لگی بیٹے پتہ نہیں میں عمر میں چھوٹی یا بڑی لیکن میں تیری ماں بجا ہوں، اس نے مجھے ہدیہ بھی دیا۔ پھر کہنے لگی بیٹے 3 سال ہو گئے یا 2 سال تیرا بیان سنتے، ہم ایک دن گھر کے اندر بیٹھے کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہے کبھی مولوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں، کل یا پرسوں میں پتہ لگا کہ رات آپ ہمارے گھر میں گزاریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا، مولوی کہنے لگی بیٹے جو ساری بیٹھک کا منظر ہے، پردے قلیل سمیت ہم نے بیڈ سمیت 24 گھنٹے کے اندر تیرے لیے تیار کروایا کہ یہاں اللہ کا مہمان آ کے ٹھہرے گا۔ پھر روئی، رو کے کہنے لگی میرے 3 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گیا، میرے مکان کی 3 منزلہ میاں بیوی نے بنوائی، شوہر باہر کماتا ہے، میں اس کی کمائی اور عزت کو سنبھالتی ہوں، ہم نے 3 پورشن بنائے، پہلا پورشن ہمارا بچے کے ساتھ، دوسرا دوسرے بچے کا جو فوت ہو گیا، تیسرا تیسرے بچے کا۔ جب ایک بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے مکان کا حصہ خالی ہو گیا، کسی نے کہا کرائے پہ دے دو، کسی نے کہا دونوں بیٹوں کے نام دے دو۔ کہ ایک دن میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ کیا، نہ کرائے پہ دیں گے نہ بیٹوں کو دیں گے، اس مکان کے اندر ہمارا بیٹا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ مکان بیٹے کا رہے گا۔ کہ مولانا دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، ہم نے بیٹے والے پورشن میں جس کمرے سے اس کا جنازہ اٹھا ہم نے قرآن کا مدرسہ کھول دیا، بچے یہاں پڑھ کے جاتے ہیں، مکان بھی آباد رہتا ہے اور قبر کے اندر بھی ثواب جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کام کر جاؤ۔ میری بچیوں الحمدللہ، میری ماں بہنوں، اہلیان علاقہ، کتنی بچیاں ماشاءاللہ یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے ہماری بہن ام گور کی، اللہ کافشوں کو، حضرت کی گھر والیوں کو اللہ عزتوں کے تاج پہنائے، ان کے پردے عزت کی حفاظت فرمائے، ان کے بھائیوں کی عمر میں، ان کے اولاد کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ ادارہ صرف ام گور کا نہیں، یہ ادارہ سب کا ادارہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر علاقے کے اندر نیکی کا کام اور یقیناً نیکی کا کام کر رہی ہیں تو آپ کو ان کا شانہ بشانہ ساتھ دینا چاہیے، بہن سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر، ماں سمجھ کے ساتھ دینا چاہیے۔ آپ ان کا نیکی میں، اس فلاحی کام میں، اس قرآن کی خدمت میں ساتھ دیں، مرنے والے کی بھی روح کو سکون پہنچے۔ اللہ اکبر، اہل علاقہ بہت تعاون فرما رہے ہیں، لیکن یہ گندم کا سیزن ہے، رمضان کا مہینہ، غم خاری کا، رحمت دو عالم کی سخاوت ایسے آیا ہوا کرتی، صحابہ کہتے ہیں جیسے تیز ہوا چلا کرتی ہے، ہوا کے چلنے میں اتنی تیزی نہیں ہوا کرتی جتنا رسول اللہ کی سخاوت میں تیزی ہوا کرتی ہے، ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، عشر میں، زکوٰۃ میں، فطرانے میں، صدقے میں، خیرات میں، جہاں اور اداروں کو یاد رکھتی ہو۔ آج یہ ام گہر کا بھائی بلکہ فقیر تمہارے پاس آیا ہے، آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ ایک تو اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دو، حیا میں، کردار میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں،
ایسی بلکہ دکھا دو کہ عرش والے کو پیار آ جائے، رحمتوں کی چادروں میں چھپا لے، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور تھوڑی دیر 3-4 منٹ میں اپنے ایمانی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں ارادوں کا اظہار کر دو، وہاں لکھوا دو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں 1000 2000 500 5000 پورا الحمدللہ گھر پڑا ہے، اور اس وقت ارادہ کروا دو انشاءاللہ میں اپنے شوہر کی حلال کمائی میں سے جو میرے زیور کی، جو ہمارے گھر میں مال کی زکات بنتی ہے، اس میں سے جامع کنز القرآن کے ساتھ اتنا تعاون کروں گی، اللہ تمہارے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے۔ ہم درود شریف پڑھتے، آپ ارادے لکھواؤ، اور مرد حضرات جو اہل علاقہ والے تشریف لائے ہیں، آپ میرے عزیزوں اگر تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کے تعاون میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور خدا کی قسم کبھی آپ کے مال کے اندر نہیں آئے گی۔